الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت خلفائے راشدین کے ضمن میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حالات زندگی ان کے زمانہ خلافت کے چیدہ حالات و واقعات اور اسلام میں منصب خلافت کی حیثیت کے حوالے سے بہت سارے دروس میں آپ نے یہ حالات و واقعات سماعت فرمائے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے خلیفہ ثانی مراد رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے مانگے ہوئے صحابی سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے کچھ حالات و واقعات اور زمانہ خلافت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ابتدائی دروس میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اہل السنت والجماعت کا فرد ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو جواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا تفضیل الشیخین و تقنیم الختنین والمسح علی الخفین۔ شیخین کریمین کو یعنی سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیگر تمام صحابہ سے افضل سمجھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دامادوں کو یعنی حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما ان کی دل سے قدر کرنا اور پاؤں کے مسح کو جائز سمجھنا جبکہ موزہ پہنا ہوا ہو، یعنی موزے کے اوپر مسح کو جائز سمجھنا، موزے کے بغیر مسح کو جائز نہ سمجھنا، یہ علامت اور یہ پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی۔ ہمارے تمام سلف و خلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک صحابی کا مرتبہ و مقام چاہے جس درجے کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، بعد میں آنے والے تمام امت کے علماء، مجتہدین، صلحاء، اتقیاء، اہل علم، ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو اس ایک صحابی کی شان کے ادنا درجے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرام میں بھی اللہ نے مختلف درجات اور رتبے بنائے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا رتبہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے رتبہ سے زیادہ ہے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں ان صحابہ کا مقام و رتبہ زیادہ ہے جو اہل بدر تھے، بدری صحابہ تھے۔ پھر بدری صحابہ میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، ان صحابہ کا رتبہ مقام زیادہ ہے جو مہاجرین ہیں۔ پھر مہاجرین کے اندر بھی جو مقام اور رتبہ سابقون الاولون کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ پھر السابقون الاولون میں جو مقام اور رتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں ہے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ میں جو رتبہ اور مقام خلفائے راشدین کا ہے، خلفائے اربعہ کا ہے، وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ اور پھر خلفائے اربعہ میں سے جو رتبہ شیخین کریمین کا ہے وہ حضرت عثمان و علی کا نہیں ہے، اور شیخین کریمین میں جو رتبہ حضرت سیدنا ابو بکر کا ہے وہ حضرت عمر کا بھی نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعترافات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں زندگی بھر کوشش کر لوں صدیق اکبر کے رتبے اور مقام کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن دوسرا مقام تو اللہ نے، دوسرا نمبر تو ان کو دیا ہے خلافت کے اعتبار سے۔ یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدت حیات دنیاوی زندگی 63 برس، سیدنا صدیق اکبر کی
مدت حیات دنیاوی زندگی 63 برس، اور سیدنا فاروق اعظم کی مدت حیات بھی 63 برس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر میں عمر کے اعتبار سے صرف 2 سال کا فرق تھا۔ جتنا فرق تھا اتنی خلافت انہوں نے گزار لی۔ اس کے بعد عمر 63 برس ہوئی تو وفات ہو گئی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عمر کے اعتبار سے تقریباً 11 سال کے لگ بھگ چھوٹے تھے، اور اسی اعتبار سے پھر 11 سال کے لگ بھگ اللہ نے ان کو مدت خلافت بھی دی، پھر 63 برس کی عمر میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ یہ بھی محض اتفاق نہیں، اللہ رب العزت کچھ بتلانا چاہتے ہیں، موافقت ہے۔ اور اسی طرح خاندان قریش سے تعلق ہے۔ 9ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاندان اور ہم قبیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک ہے، اس شجرہ مبارکہ میں مرہ ابن کعب ابن غالب ابن لعی اس کا ذکر ہے۔ تو مرہ کا ایک بھائی عادی بھی تھا، عادی ابن کعب، پھر اس کے بعد آگے ایک نسب ہو جاتا ہے سارا، خاندانی اعتبار سے بھی یعنی قریش ہی سے تعلق ہے۔ اور ابتدائی طور پر 6 سال تک اسلام نہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، اور جب تک کفر میں تھے کفر میں بھی سخت تھے۔ جب اللہ نے اسلام کی دولت دی تو اسلام میں بھی اشداء علی الکفار کا صحیح نمونہ بنے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، مشرق و مغرب میں خطیب پڑھے یا امام پڑھے یا کوئی بھی قاری تلاوت کرتے ہوئے پڑھے، جس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے، میرے اپنے تاثرات تو یہ ہوتے ہیں اور آپ بھی یقیناً یہی تاثرات رکھتے ہوں گے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وقت اشداء علی الکفار پر جو سب سے پہلا تاثر ذہن میں آتا ہے وہ تاثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ صحابہ کرام میں خود بخود آٹومیٹک، یعنی دین کے معاملے کے اندر تسلب، دین کے معاملے کے اندر ایک سخت طبیعت جس میں کوئی لچک نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اگر اسلام کے اندر ابتدائی مزاج کے اعتبار سے کسی کے اندر نظر آتا ہے تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نام عمر، باپ کا نام خطاب، اور اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ فرمایا اللہ نے حق کو سیدنا عمر کی زبان اور اس کے دل پہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فاروق ہے، فاروق کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ اب دیکھو اتنی بڑی بات ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز قرار دیا سیدنا فاروق اعظم کو۔ تو پھر وہ لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے جو اس شخصیت کے اوپر بھی نفاق کے فتوے دھرتے ہیں کہ خالص مومن نہیں تھے جی، الیاذ باللہ، نفاق کے فتوے ان کو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو ان کو معیار قرار دے رہے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق اور معیار ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان مما قبلکم من الامم ناس محدثون۔ فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان گزری ہوئی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا تھا، حالانکہ نبی نہیں ہوتے تھے،
لیکن طبیعت الہامی ہوتی تھی. الہامی طبیعت کا مطلب کیا؟ اچانک دل میں ایک بات آتی تھی، زبان سے نکلتی تھی، اللہ رب العزت حقیقت اسی کو بنا دیتا تھا. فرمایا وَإِن يَكُ مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. فرمایا کہ اگر ان میں سے میری امت کے اندر کوئی شخص موجود ہے تو دیکھ لو وہ عمر ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. چنانچہ 20 واقعات اس قسم کے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی، تائید وحی کے ذریعے سے بعد میں آئی. رائے پہلے جاری ہوگی زبان پر. تو عرض میں کر رہا تھا، ابتداً 6 سال اس حال میں گزرے، باوجود اس کے کہ یہ مکہ کے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے تھے، لیکن اپنی قوم کے دین کے ساتھ اس وقت تک محبت تھی، اس سے بڑی سختی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پیوستہ تھے. اور ان کی یہی سختی جو ہے پھر اسلام کی طرف آمد کا ایک ذریعہ بھی بن گئی. اور جب اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا تو اس طرح قبول کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ کا مرید تو بنایا، مراد رسول بھی بنا دیا. کسی نے کیا خوبصورت جملہ یہ کہا ہے کہ حضرت عمر کا اسلام بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. اللہ کے رسول کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ حضرت عمر کا اسلام بھی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. ایک تو روایت آپ سنتے رہتے ہیں، وہ دہرائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ، لیکن سعید بن المسیب کی ایک روایت ہے کہ آپ جب راستے میں گزرتے ہوئے آپ کی نظر پڑتی تھی ابو جہل پر یا سیدنا عمر پر، جب آپ کی نظر پڑتی تھی تو اس کے بعد آپ یہ فوراً دعا کیا کرتے تھے، اللہم اشدد دینک بأحبہما، یا اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے نا اس کے ذریعے سے اپنے دین کو تقویت دے دے. پھر اللہ رب العزت کو پسند سیدنا عمر تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے پھر دین کو تقویت دی. اور آپ نے دعا کی کعبۃ اللہ کے اندر کہ اللہم اید الاسلام بأحد الرجلین اما بابن الخطاب و اما بابن الہشام. یا اللہ اسلام کو 2 شخصوں میں سے ایک کے ذریعے سے تائید اور تقویت نصیب فرما، یا ابن ہشام کے ذریعے سے یا ابن خطاب کے ذریعے سے. عمر ابن ہشام نام تھا ابو جہل کا، اور آپ عمر بن الخطاب تھے. آپ نے یہ دعا کی کعبۃ اللہ کے پاس، اور اللہ کی شان جس رات دعا کی اسی رات قبولیت ہوئی، اور دوسرے دن یہ سارا نقشہ بننا شروع ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ایک سبق کی حیثیت بھی رکھتا ہے ہمارا یہ درس. بعض لوگوں نے حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ جو ہے اور انداز سے بیان کیا. بعض محققین کی اپنی ایک رائے ہے، تو اس واقعہ کی تردید بھی کرنے لگتے ہیں بعض اہل علم جو ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں عام طور پہ. وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ اتنا ہے کہ ایک دن اچانک اللہ کے رسول کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ حرم میں تھے اور تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے سنتے رہے. جب آپ کی تلاوت مکمل ہوئی تو ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی. ایک واقعہ جس کو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے اور وہ اس پر مصر ہے کہ یہی حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن جو واقعہ مشہور ہے جس کو آپ مورخین کی زبانی بھی سنتے ہیں، مقررین کی زبانی بھی سنتے ہیں، وہ بھی کوئی اتنی کمزور سند نہیں ہے. محمد ابن اسحاق اس کی روایت کرتا ہے، اور محمد ابن اسحاق جو ہے سیرت اور تاریخ کے باب میں اس کی روایت کو معتبر مانا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تاریخ کی روایات کو اس معیار کے ساتھ نہیں پرکھا جاتا جس معیار کے ساتھ احکام کی روایات کو پرکھا جاتا ہے. تاریخ کے باب کے اندر کمزور روایات بھی چل جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی قسم کے حکم کو ثابت کرنا مقصود نہ ہو، حکم شرعی، یا اس کے ذریعے سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم نہ آتی ہو، پھر تاریخ کی روایت کو مان لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ تاریخ جو ہے وہ ساری کتابوں میں نہیں ہوتی، بعض اوقات زبانوں پہ بھی ہوتی ہے، شہرت کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے.
تو تاریخ کی ایسی روایات کو محض شہرت کی بنیاد پہ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جس سے کوئی احکام نکالنا مقصود نہ ہو اور قرآن و سنت کے ساتھ وہ متصادم روایات نہ ہو. اور اس واقعہ کو تو ایسا تلقی بالقبول حاصل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اسی نظر سے اور اسی ارادے سے بڑے بڑے محققین اہل علم نے اس کو روایت کیا اس واقعہ کو کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا فرمائی اور دوسرے دن حضرت عمر ایک مجمع انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی خطیب ہے اور تقریر کر رہا ہے. اس نے کہا دیکھو مکہ میں ایک نیا دین آ گیا ہے اور اس وقت تک 40 مرد، بعض روایت میں 39، بعض میں 40 اور 11 عورتیں اس وقت تک مسلمان ہوئی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی محنت تھی. 40 مرد اور 11 عورتیں یہ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام لا کر ابھی تک انہوں نے اپنا ایمان بھی اکثریت نے چھپایا ہوا تھا. اور بیٹھنے کے لیے ان کو کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. کہاں بیٹھتے تھے؟ کہاں تعلیم و تعلم ہوتا تھا؟ کہاں اللہ کے رسول کی زبانی وحی کی باتیں سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے؟ دار ارقم کے اندر. ارقم ابن ابی ارقم ان کا مکان تھا. صفا پہاڑی جہاں ہے آج کل، جہاں سے یعنی سائی کو شروع کرتے ہیں اسی کے قریب دائیں بائیں کسی جگہ پر وہ مکان تھا. اس مکان کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں پر دین سکھاتے تھے، وحی سکھاتے تھے، تعلیم و تعلم ہوتا تھا اور یعنی اسلام پر پختگی کی باتیں ہوتی تھیں اور ساری پر کارگزاریاں ہوتی تھیں. چند دن قبل آپ کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب مسلمان ہوئے تھے. اب ان کے بعد حضرت عمر جو ہیں ان کے لیے نقشے بننے لگے. خطیب کی تقریر سن رہے ہیں اور خطیب کہتا ہے دیکھو کہ نیا دین نکل آیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن رہا ہے، خاندان قبیلے ٹوٹ رہے ہیں اور پورے عرب کے اندر اور عرب سے باہر بھی ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. آخر ہمیں تشدد بھی تو کرنا پڑتا ہے، ظلم کرنا پڑتا ہے، مارنا بھی پڑتا ہے ان کو اس دین سے بچانے کے لیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بات پہ مصر ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اور دیکھو اتنی تعداد تو ان کی ہو گئی ہے کہ تقریباً 40 مرد اور 11 عورتیں ہو چکی ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں حبشہ کی طرف جب ہجرت جاری تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی جہاں جائیں ہماری مرضی، تم لوگ یہاں میں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، ہم کیا کریں. ایک دین کو اختیار کیا، ایک نظریے کو اختیار کیا اور اس کو حق سمجھ کر، سچ سمجھ کر ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. اور تم لوگ یہاں ہمیں چین کا سانس نہیں لینے دیتے تو ہم کہیں اگر اور چلے جائیں تو اس میں تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا ہمارے باہر نکلنے پہ بھی پابندی ہے؟ علاقہ چھوڑنے پہ بھی ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد ہو گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر یہ ساری چوٹیں لگ رہی تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی تلاوت سنی ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ بھی ذہن کے اندر کوئی ہلچل موجود ہوگی. پھر اس خطیب نے جب یہ الفاظ بولے تو اس نے بڑا برنگیختہ کیا، کون ہے تم میں سے جو اس کا سر لائے؟ کون ہے جو اس کو جا کر قتل کر دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ فساد ختم ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقریر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. گھر گئے کہ چلو برادری جو ہے اس کی ناک رکھنی چاہیے، باہر علاقوں میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو مارنا پڑ رہا ہے، ان پر ظلم کرنا پڑ رہا ہے، لہذا ہمیں ہماری طرف ظلم کی نسبت ہو رہی ہے. ایک شخص کی وجہ سے چلو اسی کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ جب وہ شخص نہیں رہے گا تو اس کے پیروکار کہاں رہیں گے. گھر سے اسلحہ ساتھ لیا، تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں، اور نکلتے ہوئے جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں دیوانہ وار مکہ میں کہاں بیٹھے ہیں، کہاں ملیں گے، پوچھ رہے ہیں کسی نہ کسی سے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے، بنو زہرہ سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھال خاندان. انہوں نے پوچھا الی این یا عمر، عمر کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں محمد کو تلاش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارادہ یہ ہے کہ آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے عزتیاں ہو رہی ہیں، باہر معاشرے میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے،
لہذا یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، اور میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے۔ نعیم ابن عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی اسلام اپنا ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہوئی اگر یہ اس حال میں اور اس کیفیت میں جا رہے ہیں، لہذا رخ موڑنا چاہیے، کہیں اور رخ کر دیا جائے کہ یہ کہیں سیدھے پہنچ نہ جائیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حال اور اسی کیفیت میں، کہ چلو ذرا ذہن بڑھ جائے گا، دھیان بڑھ جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تم قتل کر دو گے محمد الرسول اللہ کو تو کیا بنو زہرہ جو ننیال خاندان ہے آپ کا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ بنو عبد مناف یعنی بنو ہاشم کیا یہ چھوڑ دیں گے آپ کو؟ انہوں نے کہا چلو جو ہوتا رہے گا بعد میں دیکھ لیں گے، چلو میں نہیں رہوں گا، قوم تو پھر چین سے باقی رہے گی، زندہ رہے گی۔ اچھا جی، اگلی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو کہ تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ بھی مسلمان ہو گئے؟ اب غصے کے ساتھ ادھر رخ کر لیا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی، حضرت خباب ابن الارت بڑے جفاکش قسم کے صحابی، کبھی مار کھاتے ہیں اور کبھی قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بس یہ کیفیت آپ سن چکے ہیں گزشتہ درس میں بھی کہ ان کو تو اتنی ضربیں لگائی گئیں اللہ کے راستے میں، اتنا ان پہ ظلم ہوا، کوئلے کے اوپر جس صحابی کو لٹایا گیا، دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر، حضرت خباب ابن الارت ہیں کہ جن کی پشت دیکھ کر حضرت عمر بھی رو پڑتے تھے۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ خباب ذرا اپنی پشت تو دکھاؤ، پشت پہ گڑوں کے نشان ہوتے تھے کہ جو اندر کوئلے کی شکل میں اندر گھسا کرتے تھے۔ تو حضرت خباب ادھر مار کھاتے ہیں ادھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو جا کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، حضرت عمر نے جس وقت جا کر دروازہ کھٹکھٹایا یا آواز لگائی، حضرت خباب کو پتہ چل گیا، یہ بھاگے اور غریب آدمی تھے، چھپ گئے کسی جگہ پر، گھر کے اندر چھپے۔ حضرت عمر اندر آئے اور کہا کہ کیا آواز آ رہی تھی؟ بہن فاطمہ نے کہا کہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا نہیں، چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم نئے دین کو اختیار کر چکے ہو، اور بتلاؤ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ سید ابن زید سامنے آئے، انہوں نے کہا اس لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ دین تیرے دین سے افضل ہے، تیرا دین جس پہ تو چلتا ہے وہ تو نری گمراہی ہے، تو گمراہی ہے۔ ورنہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو پھر اس کو خدا اور معبود ماننے لگتے ہو؟ مٹی کے بت، ستو کے بت، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، تانبے اور پیتل کے بت، پھر ان کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی اجرتیں دیتے ہو یا خود تراشتے ہو، پھر اس کے بعد پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے کام بھی عجیب تھے کہ ہم سفر کے لیے ایک الگ معبود اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ سفر پہ گئے نا تو یہ معبود ہمارے سفر میں کام آئے گا، ایک تو نہیں تھا، کئی تھے، اسی لیے تو انہیں تکلیف ہو گئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اتنے ڈھیر سارے معبود ختم اور ایک کو مان لیں؟ قرآن نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک جس کے پاس ساری پاور اور قوت ہے، جس کے پاس وہ بہتر ہے یا در بدر ٹھوکرے کھانا بہتر ہے؟ کہا کہ ہم بڑے عجیب لوگ تھے، بارش کا معبود الگ، بیماری کا معبود الگ، اولاد کا معبود الگ، اور اسی طرح سفر کا معبود الگ، اور جس کو خود اٹھاتے تھے، تھیلے میں رکھتے تھے، اپنے خدا کو تھیلے میں اٹھائے کرتے تھے کہ راستے کے اندر اگر کہیں ضرورت پیش آ گئی تو اس کو نکالیں گے، پھر اس کے سامنے فریاد شروع کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا کوئی آدمی جو تھا اس نے یہ کیا کہ سفر کیا اور راستے میں جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کوئی مشکل پیش آ گئی تو پھر یاد آیا وہ اپنے خدا کو تو ساتھ لائے نہیں، اب پکاریں گے کس کو؟ اب سوچنا شروع کر دیا کیا کریں گے۔ اس کے بعد اس نے ایک ستو لے کر
اس کو گوند چوند کے اس کے ذریعے سے ایک شکل بنائی، شکل بنا کے اور پھر اس کو وہی تصور میں رکھا کہ جو گھر میں جو معبود رکھا ہوا ہے نا، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو سفر کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اسی کا تصور ذہن میں رکھا۔ پھر اس کے بعد راستے میں جب کہیں مشکل آئی اس کو پکارتا رہا، حتیٰ کہ راستے میں پھر بھوک لگ گئی۔ اب بھوک کی شدت جب ہوئی تو اور چیز کھانے کے لیے کوئی نہیں تھی، تو اسی کی ایک ٹانگ کاٹ کے کھا لی۔ پھر اس کے بعد بھوک لگی تو پھر دوسری ٹانگ کھا لی، پھر ایک بازو کھا لیا، پھر دوسرا بازو کھا لیا، حتیٰ کہ مکمل ہضم کر لیا سب کو۔ یعنی ادھر خدا مانتے تھے اور ادھر خدا ہضم بھی کرنا شروع کر دیتے، اور یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ سعید ابن زید نے کہا کہ جس دین پہ تو چلتا ہے وہ تو سراسر گمراہی ہے، ہم اس کی اقتدا کیوں کریں؟ جب یہ بات کی تو حضرت عمر نے پھر مارنا شروع کر دیا، ادھر اپنی بہن کو بھی مار رہے ہیں اور سعید ابن زید اپنے بہنوئی کو بھی مار رہے ہیں۔ بڑے جری انسان تھے، جرأت والے آدمی تھے، اور ان کا ایک رعب تھا مکہ کے اندر۔ جب مارنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد فاطمہ جو ہے ان کے چہرے پہ خون آیا، جب ان کا خون بہنا شروع ہو گیا تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور اس کے بعد فاطمہ بھی ایک شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے بولنے لگی، کہا کہ دیکھو تم بنتے تو ہو جری اور بہادر اور پہلوان بنتے ہو، اور ہاتھ اٹھاتے ہو اپنی بہن پر، ایک عورت پر۔ کہا کہ تیری رگوں میں اگر خطاب کا خون ہے تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، آؤ اپنا ظلم آزماؤ، جرأت کرو، ادھر آؤ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے تشدد سے، آپ کے ظلم سے، آپ کی اس مار پیٹ سے ہم اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم، اس کی بشاشت اور اس کی چاشنی جس وقت روح کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز مزہ نہیں دیتی، اور اس کے چھڑانے کے لیے کسی مصیبت کو ہم مصیبت ہی نہیں سمجھتے کہ اگر اس کی بنیاد پہ ہم یہ اس کو چھوڑ دیں اور اس دین کو خیر بات کہہ دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب اپنی بہن سے یہ الفاظ، بے باکانہ الفاظ سنے، حضرت عمر بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ کہا اچھا چلو جو چیز پڑھ رہے تھے وہ تو مجھے دکھاؤ، ایتونی بصحیفہ، وہ صحیفہ تو دکھاؤ جس کو تم پڑھ رہے تھے۔ اب بہن تھی نا، مزاج سمجھ گئی، انداز سے معلوم ہو گیا کہ کچھ نرمی آ گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وہ صحیفہ تو آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں، اور حالت طہارت میں بھی یقیناً نہیں، اور اس کو چھونا نجس آدمی کا کام نہیں ہے۔ آپ جائیں غسل کریں، نہائیں، پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں۔ حضرت عمر گئے اور غسل کیا، غسل کر کے باہر فرمایا اب دکھاؤ۔ اب دکھایا تو خود چونکہ پڑے ہوئے تھے، قرآن پاک کی آیات سامنے لکھی ہوئی تھی، یہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ رسول اللہ کا پیغام بھی اس میں آ گیا، آپ کی محنت و مشقت کا ذکر بھی اس میں آ گیا، اور مخلوق خدا کی خیر خواہی کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا، پھر اللہ رب العزت کے اختیارات اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی اس میں آ گیا۔ فرمایا میرے پیغمبر، یہ قرآن آسانیاں سمیٹنے کے لیے ہم نے آپ پر اتارا ہے، مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ آپ مشقت میں نہ پڑیں، یہ تو ایک ذکر ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ فلاں نہیں مانتا اور فلاں نہیں مانتا؟ آپ کا کام بیان کرنا ہے، آپ سہولت سے اس کو بیان کرتے چلے جائیں۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا، اس لیے کہ یہ آیا ہی اسی لیے ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ دیکھو تو صحیح، اتارنے والا کون ہے؟ جس نے بلند و بالا آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، اس کو اتارنے والی ذات بھی وہ ذات ہے، یہ کوئی کلام عام کلام نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اس ذات کا کلام ہے جو عرش پہ خود متمکن ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔
انسان کے ذہن میں کائنات کا کتنا تصور ہے؟ کائنات کیا ہے؟ کائنات کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے. کائنات کے رازوں تک آج تک انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس میں بھی جب انسان اس کی تفاصیل کو سنتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہ زمین ایک سیارہ ہے، لیکن یہ اتنا چھوٹا سیارہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی تعداد ہے کہ اربوں خربوں گنا بڑے بڑے سیارے موجود ہیں اور اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. اور یہ جو سورج اس زمین کے ارد گرد گردش کرتا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا تو یہ سورج ہے. اور پھر اس میں ایک دو سیارے کی بات نہیں ہو رہی کہ زمین سے اربوں خربوں گنا بڑھے، وہ ان کی تعداد بھی اربوں خربوں کے اندر ہے. آج تک ان کی تعداد کو کوئی نہیں جان سکا، اتنی بڑی کائنات ہے. لیکن جتنا ذہن کے اندر تصور میں آئے، آدمی کہتا ہے آسمان کے دامن میں یہ سیارے اور ستارے ہیں. پرانے زمانے میں ان عربوں کے اندر بروج کہا جاتا تھا کہ یہ بروج ہیں، سارے کواکب ہیں، بروج ہیں. آسمان کا دامن ہے، زمین کے اوپر جو کچھ نظر آتا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں. پھر زمین کی گہرائیوں سے بھی انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں ہے، اور جو کچھ زمین کی بستیوں کے اندر بھی ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول اور اسی کے تصرف میں ہے. اس کی مرضی اور اختیار کے بغیر کائنات کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی ذرہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا. اس کا اتنا اختیار، اتنی لامحدود اختیارات کی ذات. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. معبود تو وہی اچھا ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس اختیار بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو. یعنی اپنے عابد کے حالات سے واقف تو ہو، پتہ تو ہو کیوں پکار رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کس مصیبت میں پکار رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. وہ زبانیں جانتا ہو، وہ قول جانتا ہو، دل کے حالات جانتا ہو. فرمایا انہو یعلم السر واخفا. وہ تو ایسی ذات ہے، بلند آواز سے پکارو پھر بھی سنتا ہے، اور زبان سے نہ بھی پکارو پھر بھی سنتا ہے. یعلم السر واخفا، وہ سر اور راز کو بھی جانتا ہے جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. واخفا، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ راز سے زیادہ پوشیدہ بات بھی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں پوشیدگی کی مثال تو راز ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ بات راز میں ہے. بھی کیا مطلب؟ پوشیدہ ہے کہ سب سے پوشیدہ بات. اور پھر جو راز دل میں ہو انتہائی پوشیدہ چیز ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات وہ اللہ جانتا ہے. اس سے پوشیدہ کوئی ہوگی تو اللہ نے بیان فرمائی نا. راز سے بھی زیادہ کوئی پوشیدہ اخفا بات ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے راز ابھی تک دل میں آیا نہیں ہوتا، اس کو دل کے اندر خیالی وجود ملا ہی نہیں ہوتا. اس دل میں اس کے آنے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے. اللہ انہ یعلم السر واخفا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. وہی معبود ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے، وہی پکارے جانے کے لائق ہے، وہی مسجود ہے، اسی کی ذات برحق ذات ہے. اور وہی اس قابل ہے کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں، بلاؤں میں، ہر حال میں، ہر آن، ہر گھڑی اگر عبادت و پکار کی جائے تو صرف اسی ایک اللہ کی کی جائے. اب یہ سارے جو مفہوم اور مطالب تھے ہمیں بیان کرنا پڑتے ہیں، اور عربوں کو جو پڑھے لکھے عرب تھے ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ آیات دیکھی اور دل کی دنیا بدل گئی، اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، اور بعض روایت کے مطابق وہی مسلمان بھی ہو گئے، اور بعض کے مطابق اسلام کا باضابطہ اظہار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر دوبارہ کیا. تو اس کے بعد کہا دلونی الی محمد، مجھے بتلاؤ اس وقت حضور ملیں گے کہاں پر؟ انہوں نے کہا اس وقت تو دار ارقم میں ہوں گے. اچھا جی، دار ارقم میں دوپہر کے وقت میں ہماری ملاقات ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو جائے گی، اب چلتے ہیں. حضرت خباب، حضرت سعید ابن زید ساتھ ہیں. حضرت عمر اسی کیفیت میں جس کیفیت میں آئے تھے اسی طرح تلوار پھر اپنی اٹھا لی اور چل پڑے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا دار ارقم کا. اب ظاہر بات ہے کہ حالات حساس اور سنگین حالات تھے.
پہرے لگے ہوئے ہوتے تھے، تو کسی نے دروازے کے جھروکوں سے، سوراخوں سے دیکھا تو باہر حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ لیکن ادھر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت میں، آپ پر تو وحی اتر رہی ہے۔ اور حضرت حمزہ انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اگر کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے، نمٹ لیں گے ہم۔ دروازہ کھولا، ادھر آپ کی وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور آپ 2-4 قدم چل کے آگے آئے حضرت عمر کے استقبال کے لیے۔ اور حضرت عمر تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، حضرت خباب نے آپ کی رات والی دعا کا تذکرہ وہی مکان میں کر دیا تھا کہ دیکھو عمر، تو نے یہ پڑھا ہے، تیرے دل پہ یہ اثر ہوا ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج رات کو اللہ کے حضور نے یہ دعا کی تھی، اللہ کے رسول نے، اور میں نے وہ دعا سنی تھی کہ اللہم اید الاسلام باحد الرجلین، یا اللہ ان 2 مردوں میں سے ایک کو اسلام میں داخل فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط فرما، اسلام کی تائید فرما۔ میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ یہ سعادت اور منصب اسی عمر بن الخطاب کو حاصل ہوگا، چنانچہ اللہ نے تجھے یہ دے دیا ہے مقام۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ جب اندر گئے، آپ 2-4 قدم چل کے مزید آ گیا ہے۔ پہلے تو حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ بالکل حیرت زدہ، اور آپ نے گریبان سے پکڑ لیا، آپ نے تھوڑا سا گریبان کو پکڑ کر ہلایا، حضرت عمر ان کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، سارا جوش و خروش جتنا موجود ہوتا تھا، جتنی طاقت اور پاور ہوتی تھی، وہ ساری استعمال کرنے کے باوجود ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پورا وجود بے وقت ہو چکا ہے۔ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لماذا تنتظر یا عمر، عمر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہو؟ اور تم قوم ہو جو ہم سے ٹکرائے ہوئے ہو اور جھگڑتے ہو، کیا ابھی اللہ کے عذاب کا انتظار ہے؟ اما آن وقت اسلام کا یا عمر، اے عمر کیا ابھی تیرے اسلام کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر نے نگاہیں جھکا کے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں، آپ کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے جب کلمہ پڑھایا فکبر رسول اللہ وکبر المسلمون، اللہ کے رسول نے بھی اللہ اکبر کہا، اور وہاں جتنے مسلمان موجود تھے سب نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور اللہ اکبر کہا، حتیٰ سمع، یہاں تک کہ آواز اتنی بلندی کے ساتھ نکلی کہ حرم کے اندر مطاف میں جتنے لوگ موجود تھے ان تک بھی پہنچی، پھر پورے مکہ کے اندر یہ آواز پہنچ گئی، اور لوگ حیران تھے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کمزور و نحیف مسلمانوں۔ اب دیکھو نا، اللہ نے تائید اور تقویت تو بخشنی تھی اسلام کو، تو سیدنا عمر اس لیے آئے، اللہ رب العزت نے انہی کو ذریعہ بنایا۔ تو آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، شیخ تنتاوی نے یہ بات لکھی ہے نا، تو کہتے ہیں ہم حضرت عمر کی زمانہ جاہلیت کی زندگی بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں وہاں پر، لیکن زمانہ اسلام کی جب زندگی پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ عمر پیدا ہی اس وقت ہوا تھا، اور پھر اسلام کی فتوحات کا گویا کہ آغاز ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانا یہ اللہ کے رسول کی فتح تھی، اور حضرت عمر کا ہجرت کرنا یہ اللہ کے رسول کی نصرت تھی، یعنی فتح اور نصرت دونوں کو اللہ سیدنا عمر سے جوڑ دیا۔ ابھی ادھر اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسلم عمر، کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، اتانی جبرائیل، جبریل میرے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان کے اوپر فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی ہیں عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے، یعنی زمین والوں نے بھی خوشی منائی، آسمان والوں نے بھی خوشی منائی۔ حضرت عمر نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، اسلام کے دامن میں آباد ہوتے ہی پہلا سوال یہ تھا، جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نفل کے درجے میں تھی اور سارے اجتماعی طور پہ پڑھتے تھے، آپ نے عبادت کے لیے جب ارادہ کیا، تیاری کی،
کہا یا رسول اللہ یہاں کیوں؟ عبادت کے لیے تو اللہ کا گھر ہے، حرم کعبہ ہے، وہاں کیوں نہیں عبادت؟ آپ نے میں کہ عمر پتہ نہیں ہے کہ وہاں پابندی ہے اور وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے وہاں پر، وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے ہمیں، ہم تو وہاں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھ ہی نہیں سکتے، چپ چپ کے رات کی تاریکیوں میں جا کر وہاں عبادت کرتے ہیں۔ اور کتنی روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر، عمر بھی بعد میں بھی، یعنی رات کی تاریکیاں تلاش کرتے تھے۔ ایک تو دن میں عام طور پر مبتلا شرک لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور کوئی ننگے طواف کرنے والے بھی موجود ہوتے تھے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی جاری ہوتی تھی، تو عجیب و غریب ماحول تھا۔ اور پھر سختی بھی تھی کہ کوئی آ کر یہاں قرآن نہ پڑھے، کوئی تلاوت نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا، اولسنا علی الحق وہم علی الباطل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ یہ بات اسی طرح نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں؟ وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اس عمر کے ذریعے سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا تھا، اسی لیے اس کو فاروق بنایا۔ پہلے دن سوال یہ ہے، یا رسول اللہ ہم حق پر اور وہ باطل پر، بات اسی طرح ہے نا؟ فرمایا بالکل اسی طرح ہے۔ فرمایا پھر نکلیں، پھر عمر جانے اور پھر عمر کا خاندان اور قبیلہ جانے اور عمر کی تلوار جانے، آپ نکلیں دیکھ لیں کہ کون مقابلے میں آتا ہے۔ فرمایا اچھا اگر تیرا ارادہ ہے تو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ آپ نے پھر 2 صفیں بنائی صحابہ کرام کی، اگلی صف میں حضرت حمزہ کو آپ نے اسد، جس کے متعلق فرمایا ھذا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، ان کو اگلی صف میں آپ نے محافظ بنا کے کھڑا کیا۔ پچھلی صف میں حضرت عمر کو محافظ بنا کے کھڑا کیا۔ حضرت عمر ابھی مسلمان ہوئے اور ابھی اشعار پڑھتے چلے جا رہے ہیں اسلام کے متعلق، کفار کو سناتے جا رہے ہیں کہ کسی میں جرت ہے تو آج مقابلہ کریں، سن لو، کان کھول کر سن لو، کوئی خفا نہیں، کوئی اولے پردے کی بات نہیں، کوئی چھپنے چھپانے کی بات نہیں۔ عمر مسلمان ہو چکا ہے، کسی میں مقابلے کی جرت ہے تو اپنے بچوں کو یتیم کروانے کے لیے سامنے آ جائے، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانے کے لیے سامنے آ جائے۔ اسی حال میں گئے اور پھر سارے راستے کے اندر تکبیر کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر حرم کے اندر جا کر اس طرح عبادت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی شان اور شرف ملا، خصوصی شان اور شرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کا ایک ذریعہ بنایا۔ کافر جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک اور فاروق اگر پیدا ہو جاتا تو دنیا میں پھر اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، یہ خود انہوں نے لکھا ہے، ایک اور فاروق اگر پیدا ہو جاتا۔ اور ایک بات آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے جس وقت مشورہ ہوا کہ اندر جایا جائے، قریش کے صنادید سے بات کی جائے، تو آپ نے پہلے حضرت عمر کا نام لیا۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان کو بھیجو۔ کیوں جی آپ کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا نام کافر برداشت نہیں کر سکیں گے، اور عثمان کے تو احسانات ان پر اتنے ہیں، وہ احسانات کے بوجھ تلے دب جائیں گے، اور اس کو برداشت کر لیں گے۔ جب وہ میرا نام ہی برداشت نہیں کرتے تو میرا وجود مکہ میں کس طرح برداشت کریں گے؟ مذاکرات تو بعد کی بات ہے، جاتے ہی لڑائی ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام اور کفر کے درمیان اللہ نے ان کو ایک امتیاز کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی یہ شان ہے کہ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اور دوسرا ان کا خصوصی وصف یہ ہے کہ یہ محدث ہیں، جس طرح میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں۔ کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں اللہ رب العزت نے محدثون پیدا کیے تھے کہ جن کو الہام ہوا کرتا تھا، الہامی باتیں کیا کرتے تھے، پھر اللہ کی تائید اس پہ آ جایا کرتی تھی۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم وہ مقامات دیکھیں گے کہ جن مقامات کے اندر سیدنا عمر کی رائے پہلے اور وہی کی تائید اس کے بعد ساتھ شامل ہوئی۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر ورحم رحمتک خیر الراحمین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، في العرب والعجم وفي سائر العالم. اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما. جو جن مشکلات میں مبتلا ہیں سب کی مشکلات کو حل اور آسان فرما. یا رب العالمین ہمارے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو آباد فرما. یا رب العالمین فتنوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما. ہر قسم کے ابتلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما. انہیں آپ نے رزق دیا انہیں حلال مصارف پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. حرام کے ایک لقمے اور ایک ذرے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.